الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہیں۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب العالمین نام کے ساتھ دو نام اور اس لیے بڑھائے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت دکھلانا چاہتے ہیں۔ دوسرا سبق مسلمانوں کو یہ دیا ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کو گناہ ہونے کی وجہ سے طعنہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں جو کسی مسلمان کے گناہ کو اچھالیں۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی مسلمان کو گناہ کرتے دیکھ کر کبھی اس کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی معاشرے میں نہیں بلکہ ہماری اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو ہم اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ بیچارہ وہ معافی مانگنے کی بجائے وہ اور گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر کوئی آدمی گناہ پر چلتا ہے تو 4 لوگوں کے اندر اس کے گناہ کو اچھالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو اکیلے لے کر جائیں، کمرے میں بیٹھے اور محبت سے سمجھائیں تو وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ میرا جگری دوست ہے اور یہ مجھے اس طریقے سے سمجھا رہا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی آدمی کے گناہ کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ کیا پتا ہے کہ وہ آدمی جو گنہگار ہے اس نے تو رات میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور آپ اس کا گناہ کر کے اپنی جو ہے نیکیاں ختم کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں کو سبق دیا ہے، کتنا ہی بڑا مسلمان گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے 60 سال کا گنہگار، 70 سال کا، 100 سال کا، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے دربار خدا کے دربار میں گناہوں کو لے کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش مار کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ خدا کا در رات میں بھی کھلا ہے، دن میں بھی کھلا ہے۔ وہ ہم انسانوں کے جیسا نہیں ہے کہ دن میں کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور رات میں سو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نہ رات میں سوتا ہے نہ دن میں سوتا ہے، وہ تو ہر وقت انسان کی نگاہوں کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف کب آئے گا، میرا بندہ میرے طرف کب آئے گا۔ حضرت وحشی بن حرب، جس طرح کل میں نے کہا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا غزوہ احد کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، اس آدمی یہ جو وحشی بن حرب تھے ابھی مسلمان نہیں تھے۔ مکہ جب فتح ہوا یہ بھاگ گئے ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف بھاگ گئے۔ اب دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کیا عجیب بات حدیث کے اندر فرمائی، خود حدیث قدسی ہے، اللہ کو 2 مسلمانوں پر بہت ہنسی آتی ہے، اللہ بھی مسکراتے 2 مسلمانوں پر۔ کون 2 مسلمان؟ ایک وہ مسلمان جو جنگ کے اندر غزوے کے اندر گیا، جہاد کے اندر گیا اور شہید ہو گیا، اور جس آدمی نے اس کو شہید کیا وہ بھی مسلمان ہوا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت وحشی کو جس آدمی نے قتل کیا، وحشی بن حرب، حضرت حمزہ کو جس آدمی نے قتل کیا وحشی بن حرب، ملک شام چلے گئے، وہاں سے حضور کو لیٹر لکھا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے اپنے چہیتے کو کھونے کا غم کس کو نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت لکھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نیک عمل کرتے رہے، دیکھیے نیک عمل صرف کیا نہیں، زندگی سے لے کر موت تک کرتے رہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب تو یہ نیکی ملنا اور ایک ہے گناہوں کا نیکی میں تبدیل کرنا، ڈبل بونس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نیکی کرنے پر تو ثواب تو ملے گا، لیکن جو گناہ ہے اس کو بھی اللہ نیکی میں کنورٹ کر دیں گے۔ یہ آیت لکھ کر بھیجی وحشی بن حرب کو، تو وہاں سے اس نے خط لکھا وحشی بن حرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں مسلمان ہو جاؤں پھر نیک عمل کروں، ہو سکتا ہے نہ کروں اور پھر اللہ میری پکڑ فرمائے۔ تو لیٹر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت لکھ کر بھیجی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ یہ آیت لکھ کر بھیجی وحشی بن حرب کے پاس۔ جب یہ آیت پہنچی تو اس نے دوبارہ لکھ کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میرا کیا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے نا، ہم بہت ایک دم ڈیرنگ کے ساتھ بولتے ہیں مسلمان، کیا اللہ غفور الرحیم ہے والے۔ 1 ملین 100 کھرب سے زیادہ آبادی ہے،
کس کی مغفرت ہوگی معلوم ہے ہمیں؟ کہ ہمارے نام پر لیٹر آئے بچپن کے اندر ہی کہ ہماری مغفرت ہو چکی. ہمارے جو مسلمان گناہ کرتے نا، ایک حدیث گزشتہ کل ہی میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت سب کو معاف کریں گے لیکن وہ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جو مہاجرین، یعنی کوئی لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجاہرین کر کے. تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ڈیرنگ سے گناہ کرتے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسجد کے باہر بیٹھے تو گانے لگائیں گے، یہ حال ہے، اور زبان سے گالی ایسے دیں گے جیسے اچھے بول رہے ہو، ڈیرنگ کے ساتھ. ان کو معاف نہیں کریں گے اللہ. اور نام کس کا لیتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. ارے اللہ غفور رحیم ہے تمہارے واسطے نہیں. وحشی بن حرب کو فکر لاحق تھی، ابھی صحابی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں پاری کے اندر تیسرے رکوع کے اندر یہ آیتیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے زمین و آسمان گناہوں سے بھر دیے، گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو تھکا دیا، زمین بھی ان سے معافی مانگ رہی ہے، آسمان بھی معافی مانگ رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. آج غزہ کے اندر کیا حالت ہو رہی ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے شہید ہو گئے اور ہم بھی جائیں گے. مایوس نہیں، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم سے بڑا کسی کا در نہیں ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں رہیں گی، صرف ایک نیکی کم پڑی ہے اس کو، صرف ایک نیکی. تو اللہ کہیں گے جا لے کر آ. اپنے باپ کے پاس جائیں گا، باپ بولیں گے میرے پاس نہیں ہے، جتنی ہے اتنی مجھے اور لگ رہی ہے. ماں کے پاس جائیں گا، ماں بولیں گے نہیں میرے پاس. بھائی کے پاس جائیں گا، بہن کے پاس جائیں گا، بیوی کے پاس، بچے کے پاس. پھر دیکھیں گا کہ ایک آدمی میدان معاشر میں بیٹھا ہوا ہے آرام سے، کوئی فکر ہی نہیں اس کو، مچھیرا مچھلی پکڑنے والا ہوگا. جائیں گا اس کے پاس، اس کو کہیں گا یار ایک نیکی کی ضرورت. وہ مچھیرا کہیں گا یار ایک ہی نیکی میرے پاس، اور ایک نیکی سے تو میرا کچھ بننے والا نہیں، جا تو لے کر جائیے. کیا کہیں گا وہ؟ یہ نیکی لے اور تو لے کر جا. کل میدان محشر میں وہ نیکی لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، تو اللہ کہیں گا کہ مجھ سے بڑا سخاوت کرنے والا کون ہے آج اس میدان میں؟ آج مجھ سے بڑا اس میدان میں سخاوت کرنے کو لاؤ، اس کو بلا کر لاؤ. تو اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے اللہ کیوں بھائی تیرے کو کوئی ڈر نہیں؟ کہاں ڈر تو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک نیکی سے میرا کیا بننے والا ہے؟ تو کہا تو بھی جا اور تو بھی جا جنت میں، دونوں کو باس کر دے. اللہ کی رحمت خدا. فارسی زبان چلتی تھی ہندوستان میں کبھی کبھی، جو بھول گئے ہم. رحمت خدا بندی بہانہ می جویت، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے. کس مسلمان کی کایا کب پلٹ جائیں گے ہم نہیں بول سکتے. اس لیے ہماری زبان اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کو مایوس نہیں کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے. وحشی بن حرب نے جب اس آیت کو پڑھی تو آئے، مدینے کے اندر آئے. حضرت عمر نے جیسی دیکھا تو تلوار نکالی مارنے کے لیے. صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور نے بلایا ہے. اب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور نے کہا کہ وہ واقعہ سناؤ کہ حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا. تو کہا کہ حضور میں غلام تھا اور مجھے آزادی کی فکر تھی. پہلے زمانے میں غلام پورے ہوتے تھے، آج ہمارے یہاں 1-2 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے ورکر آتے ہیں، نوکر آتے ہیں، لیکن پہلے غلام مکمل غلام ہوتا تھا. تو کہا حضور آزادی کی فکر تھی. اب ہندا عورت نے مجھے پیسوں کی لالچ دی اور آزادی کی لالچ دی. میں لالچ میں آ کر، نشانہ میرا بہت ماہر تھا، میں نے حضرت حمزہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، جو بھی سامنے آتا اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیتے تھے. میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس جگہ پر حضرت حمزہ کب آئیں گے، اور حضرت حمزہ آ گئے اور میں نے نشانہ لگایا. بس میرا تیر کھانا تھا کہ زمین پر گر پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت وحشی کو کہا تمہارا اسلام لانا مجھے بہت پسند ہے، لیکن کبھی میری زندگی کے سامنے مت بیٹھنا. کیا کہا؟ کبھی میری زندگی کے سامنے میرے سامنے مت بیٹھنا، اس لیے کہ تم کو دیکھوں گا تو حمزہ یاد آئیں گے مجھے. تو حضرت وحشی جب بھی مجلس میں آتے تو پیچھے بیٹھتے تھے، حضور کے پیچھے جا کر بیٹھتے تھے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو.
اور پھر یہ بدلہ کیسے چکایا؟ حضور کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک آدمی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیلمہ بن کذاب، اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں نے نبی کے چچا کو قتل کر دیا، آج اس جھوٹے نبی کو قتل کر کے میں نے بدلہ چکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ یہ دوسرا سبق تھا، اور تیسرا سبق آئندہ کل بتائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔